میں ہوش سنبھالا تو اپنے آپ کو ان گلیوں میں پایا جہاں کے بارے میں شریف اور عزت دار لوگ بات کرنا پسند نہیں کرتے۔ مجھے میرا اصلی نام کیا تھا یہ تک معلوم نہیں تھا۔ ہر کوئی مجھے اپنے من پسند نام سے پکار لیتا تھا۔ کوٹھے کی مالکن مجھے کسی اور نام سے پکارتی تھی، وہاں کام کرنے والی لڑکیاں کسی اور نام سے، جبکہ وہاں آنے والے مرد مجھے اپنی مرضی کے ناموں سے پکارتے تھے۔ میں نے بہت بچپن سے ہی رقص کرنا سیکھ لیا تھا، اور اس لیے جب میں 12-14 سال کی تھی تبھی سے میں رات کو محفل میں رقص کرنے لگی تھی۔ نہ جانے کتنے ہی لوگ میرے رقص کے دیوانے تھے۔ کچھ تو میری عمر کم تھی، کچھ مجھ میں لچک بھی بہت تھی، اور اس طرح میں ایک ماہر رقاصہ بنتی چلی گئی۔ وقت گزرتا گیا، اس کے ساتھ ساتھ میری خوبصورتی کے بھی چرچے ہونے لگے۔ میں نے دیکھا تھا کہ جس کوٹھے میں میں کام کرتی تھی وہاں پر لڑکیاں اغوا کر کے لائی جاتی تھی، یا کچھ کو ان کے ماں باپ یا ان کے بوائے فرینڈز بیچ کر چلے جاتے تھے، پھر ان لڑکیوں کو طوائف بنا دیا جاتا تھا۔ میں نے 1-2 دفعہ کوٹھے کی مالکن سے بھی پوچھا کہ میں کہاں سے آئی تھی، لیکن اس نے مجھے کچھ نہیں بتایا، اور مجھے بھی اس بات سے فرق نہیں پڑتا تھا، کیونکہ میری پہچان یہی تھی کہ میں ایک طوائف تھی، اور بس اس سے زیادہ میری کوئی پہچان نہیں تھی۔ رات بھر کے لیے میں عزت دار لڑکی بن جاتی تھی، جس کے پاس آنے والا ہر مرد اسے پوجتا تھا، اس کی عزت کرتا تھا۔ لیکن دن کی روشنی میں اگر انہی مردوں کے سامنے میں آ جاتی تو نفرت سے منہ پھیر کے گزر جاتے تھے، اور اس حقیقت سے تو میں نے بہت بچپن سے سمجھوتا کر لیا تھا کہ ہم جیسے لوگ صرف رات کے اندھیرے میں ہی عزت پاتے ہیں، اور جس نے بچپن سے ہی عزت نہ دیکھی ہو، پیار نہ دیکھا ہو، اسے کیا پرواہ کہ پیار کیا ہوتا ہے۔ اسی لیے ہمیں رات کے اندھیرے میں ملنے والی یہ عزت ہی عزت لگتی تھی، اور وہ والا پیار ہی پیار لگتا تھا۔ ایسے ہی سال گزرتے رہے، اب میں باقاعدہ طوائف بن چکی تھی۔ ہماری پوری گلی میں ایک قانون تھا کہ جب بھی کوئی طوائف حاملہ ہوتی تو اس کو پورے 9 ماہ کے لیے کمرے میں بند کر دیا جاتا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ باہر ہی نہیں نکل سکتی تھی، اگر کوئی ضرورت ہو تو باہر نکلتی تھی، اس سے زیادہ وہ کمرے سے باہر بھی نہیں آ سکتی تھی۔ اور پھر اگر تو طوائف بیٹی پیدا کرتی تو ان دونوں کو ہی مار دیا جاتا تھا، اور اگر وہ بیٹا پیدا کرتی تو اس طوائف کو بیٹے کے ساتھ اسی وقت اس گلی سے نکال دیا جاتا تھا۔ مجھے ہمیشہ سے ہی یہ قانون بہت عجیب لگتا تھا کہ بھلا بیٹی ہونے پر یہ دونوں کو مار کیوں دیتے ہیں؟ بیٹی ہونا تو ہمارے دھندے میں زیادہ نفع بخش کام ہوتا ہے، کیونکہ وہی بیٹی اگلے 15-16 سال گزرنے کے بعد آمدنی کا ذریعہ بن جاتی ہے، جبکہ بیٹا پیدا ہونے پر تو پہلے والی طوائف سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں اور بیٹے کے ساتھ اسے بھی نکال دیتے ہیں۔ جب یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آتی تھی، مجھ سے بڑی یا زیادہ عمر کی جو خواتین تھی جب ان سے پوچھتی تو وہ کہتی تھی کہ اس قانون کو ہم نے نہیں بنایا، لیکن ہم اس کو توڑ نہیں سکتے، یہ قانون ایسے ہی چلا آ رہا ہے، بس تم بچ کے رہنا کہیں حاملہ نہ ہو جاؤ۔ لیکن ہونی کو کون ٹال سکتا ہے؟ میں 20 سال کی تھی جب میں حاملہ ہو گئی، اور پھر قانون کے مطابق ہمارے ہی کوٹھے میں مجھے کمرے میں بند کر دیا گیا۔ مجھے ضرورت کے تحت باہر نکلنے کی اجازت تھی، لیکن بلا ضرورت کمرے سے نہیں نکل سکتی تھی، اور گھر سے تو بالکل ہی نہیں نکلنے دیا جاتا تھا۔ میں بس کبھی کبھار تھوڑی دیر کے لیے کمرے سے باہر جا کر گھوم پھر آتی تھی، کیونکہ مجھے کھانا کمرے میں ہی دیا جاتا تھا، کمرے کے ساتھ ہی واش روم بھی تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ میرے پاس کسی کو آنے کی اجازت نہیں تھی، کوٹھے پر موجود لڑکیاں یا کوئی بھی میرے کمرے میں آ سکتا تھا، لیکن میں باہر نہیں جا سکتی تھی۔ اس لیے اکثر وہاں پر موجود لڑکیاں میرے کمرے میں آ کر بیٹھی رہتی، مجھ سے بات چیت کرتی رہتی، کیونکہ میری سب سے بہت اچھی دوستی تھی۔ میں نے ہوش ہی اس جگہ آ کر سنبھالا تھا۔ ان میں سے کتنی ہی لڑکیاں تھیں جو میرے سامنے لائی گئی تھیں، اور اس وقت میں ان کا سہارا بنی تھی۔ اور آپ سب کو ہی معلوم ہے میرے پاس وقت بہت کم تھا۔ اگر تو میری بیٹی پیدا ہوتی تو مجھے جان سے مار دیا جاتا، اور اگر بیٹا پیدا ہوتا تو بھی یہاں سے تو نکال دیا جاتا۔ اس لیے جو بھی وقت یہاں تھا وہ لوگ میرے ساتھ گزارنا چاہتے تھے، اور یہ ساری باتیں میرے دماغ میں بھی تھی، اس لیے میں بھی زیادہ ٹائم ان کے ساتھ ہی رہتی تھی۔ مجھے یہاں پر رہتے ہوئے ابھی کچھ ماہ ہی ہوئے تھے کہ ایک دن صبح تہجد کے وقت ایک عورت میرے کمرے میں داخل ہوئی۔ کیونکہ میرے کمرے میں آنے پر کسی کو پابندی نہیں تھی، اسی لیے میرے کمرے کا دروازہ ہر وقت کھلا ہوتا تھا۔ یہ وہ وقت ہوتا تھا جب ہمارے کوٹھے کی تمام عورتیں اپنے کاموں سے فارغ ہو کر اپنے اپنے کمروں میں چلی جاتی تھیں، اور ساری رات داد اور عیش دینے والے مرد اپنے گھروں کی راہ لیتے تھے۔ یہ وقت بھی خاصی گہما گہمی کا ہوتا تھا۔ مرد واپس جا رہے ہوتے تھے، عورتیں ساری رات کی تھکی ہاری اپنے زیور گہنے اتار کر آرام کرنے کا سوچ رہی ہوتی تھی۔ اس وقت ایک عورت کا میرے کمرے میں آنا حیرت کا باعث تھا، کیونکہ وہ عورت ہمارے کوٹھے سے تعلق نہیں رکھتی تھی۔ پہلی
بات تو یہ کہ عزت دار عورتیں ان بدنام گلیوں میں آتی ہی نہیں ہیں، اور اگر ضرورت کے تحت بحالت مجبوری یہاں لائی جائیں تو دن کی روشنی میں آتی ہیں، رات کو یہاں آنے کی کسی میں ہمت نہیں ہوتی۔ تو یہ عورت اس وقت یہاں کیا کر رہی ہے؟ لیکن جب میں نے اس عورت سے پوچھا کہ تم کون ہو، یہاں کیوں لائی گئی ہو، تو اس نے کہا کہ تم اس بات کو چھوڑو کہ میں کون ہوں اور یہاں کیوں ہوں اور کیسے آئی ہوں۔ تم بس خدا سے یہ دعا کرو کہ خدا تمہیں بیٹا نہ دے، اگر تمہیں بیٹا ہوا تو تم یہاں سے آزاد کرتی جاؤ گی۔ میں نے کہا کہ یہ تو اچھی بات ہے، اگر بیٹا ہوا تو میں آزاد کرتی جاؤں گی، اس سے کم از کم یہ تو ہوگا کہ میں زندہ رہوں گی اور اپنے بیٹے کی اچھی تربیت کر سکوں گی۔ لیکن اگر بیٹی ہوئی تو مجھے اور میری بیٹی دونوں کو مار دیا جائے گا۔ لیکن وہ کسی صورت بھی میری بات ماننے کو تیار نہیں تھی۔ اس نے مجھ سے یہی کہا کہ بس دعا کرو تمہیں بیٹا نہ ہو، اور جس طرح سے وہ منہ چھپا کر خاموشی سے آئی تھی ویسے ہی نکل کر کمرے سے چلی گئی۔ اس وقت مجھے باہر نکلنا سختی سے منع تھا کہ کہیں کسی آتے جاتے مرد کی نظر مجھ پر نہ پڑ جائے، اس لیے میں تو باہر نکل ہی نہیں سکتی تھی، اس لیے میں خاموش ہو گئی۔ مجھے لگا تھا کہ اس عورت سے مجھے پوچھنا چاہیے کہ وہ یہ بات کیوں کہہ رہی ہے، جبکہ اس عورت کو پہلے میں نے یہاں نہیں دیکھا تھا۔ میں سالوں سے اس جگہ پر رہ رہی تھی، جس طرح سے وہ عورت خاموشی سے آئی تھی ویسے ہی جا چکی تھی جیسے کوئی خواب ہو، اس لیے میں بھی اس بات کو بھول گئی۔ میں نے کسی سے بھی اس بات کا ذکر نہیں کیا۔ لیکن کچھ ہی دنوں کے بعد وہ عورت اسی طرح تہجد کے وقت میرے کمرے میں آئی۔ اس نے کہا کہ تم نے میری بات کو سیریس نہیں لیا، میں تمہیں پھر سے کہہ رہی ہوں دعا کرو بیٹا پیدا مت ہو، اور میں تمہیں بار بار سمجھا رہی ہوں کسی بھی صورت بیٹا پیدا نہیں کرنا۔ مجھے اس کی بات پر حیرت ہوئی تھی کہ کیا وہ پاگل ہے؟ بیٹا پیدا کرنا یا بیٹی پیدا کرنا یہ میرے ہاتھ میں کہاں ہے؟ اور اگر میرے ہاتھ میں ہوتا تو کیا میں حاملہ ہوتی؟ جبکہ میں یہ بھی نہیں جانتی کہ آنے والے بچے یا بچی کا باپ کون ہے۔ لیکن وہ عورت بس ایک ہی بات کی گردان کیے جا رہی تھی کہ بیٹا پیدا مت کرنا، بیٹا پیدا مت کرنا، اور خاموشی سے نکل گئی۔ میں نے اس سے بہت سوال کیے کہ وہ کیوں آئی ہے، کہاں سے آئی ہے، بیٹا پیدا کرنے سے کیا ہوگا، لیکن وہ میری کسی بات کا جواب نہیں دے رہی تھی۔ میں نے جب اس عورت پر غور کیا کہ وہ جو بھی تھی رات کے وقت آتی تھی، تو اس کا مطلب تھا کہ اسے سارے راستے معلوم تھے۔ اس لیے مجھے لگا کہ شاید کبھی وہ بھی ان گلیوں میں رہتی ہوگی، اسی لیے اسے سارے راستے معلوم ہیں، اور شاید اس کا بیٹا ہوا ہوگا اس لیے وہ ان گلیوں سے نکل گئی ہوگی۔ لیکن یہ تو اچھی بات ہے نا کہ وہ بدنام گلی سے نکل گئی ہے، تو پھر ایسا کیوں کہہ رہی ہے؟ اب تو یہ سلسلہ چل نکلا تھا۔ وہ عورت ہر 3-4 دن کے بعد ایسے ہی تہجد کے وقت منہ چھپا کر میرے کمرے میں آتی اور ایک ہی بات کرتی کہ بیٹا پیدا مت کرنا، اور جس طرح خاموشی سے آتی تھی ویسے ہی نکل جاتی۔ میں نے تو اب اس بات کو سوچنا ہی چھوڑ دیا تھا، لیکن کمرے میں اکیلی ہوتی تو خیال اسی عورت کی طرف چلا جاتا، اور جب بھی دھیان جاتا تو میرا دل نہیں کرتا تھا کہ میں بیٹا نہ ہونے کی دعا کروں۔ میں دل سے چاہتی تھی کہ مجھے بیٹا ہو، ایسے کم از کم میں زندہ رہوں گی۔ میں نے اس عورت کے بارے میں کسی سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ ویسے بھی وقت گزرتا جا رہا تھا، اور میری وہ دوستیں جن سے میرا بہت اچھا تعلق تھا، بہنوں جیسا تعلک تھا، وہ سب بہت اداس ہو رہی تھی۔ ان کی ایک ہی کوشش ہوتی تھی کہ زیادہ سے زیادہ وقت میرے ساتھ گزاریں۔ سب سے بڑی بات یہ کہ اس کوٹھی کی مالکن بھی اداس تھی، کیونکہ اس کے ساتھ بھی میری بہت بنتی تھی، کیونکہ میں نے کبھی بھی اسے تنگ نہیں کیا تھا، اس لیے وہ بھی مجھ سے بہت پیار کرتی تھی۔ لیکن وہ بھی جانتی تھی کہ میرے پاس وقت کم ہے، جیسے ہی میری ڈیلیوری ہوگی یا تو مجھے دنیا چھوڑنی پڑے گی یا پھر یہ گلیاں، اور میں انہیں کبھی نہیں مل سکوں گی۔ لیکن گزرتے وقت کو تو کوئی نہیں روک سکتا، وقت کا کام ہے گزرنا، اور وہ ویسے ہی گزرتا رہا۔ ہر گزرتا دن مجھے ان سے دور لے کر جاتا جا رہا تھا۔ ان گلیوں میں میرے بچپن، لڑکپن، میری جوانی گزری تھی۔ ان گلیوں کے علاوہ میں نے دنیا دیکھی ہی نہیں تھی۔ مجھے ان گلیوں سے جانے سے خوف محسوس ہوتا تھا۔ اب مجھے اس عورت کی بات کسی حد تک ٹھیک لگنے لگی تھی کہ اگر مجھے بیٹا ہوا تو میں اپنے بیٹے کو لے کر کہاں جاؤں گی؟ میں تو کسی کو جانتی تک نہیں، اور دوسری بات یہ کہ اگر بیٹی ہوئی تو بھی مجھے مرنا پڑے گا۔ جب آگے کنواں پیچھے کھائی والا حساب تھا۔ یہی سوچیں اور فکریں، ان کی وجہ سے میں بہت زیادہ بیمار ہو گئی۔ آخر کار وہ وقت بھی آ گیا جب میرے مستقبل کی زندگی کا فیصلہ ہونا تھا، اور اللہ نے مجھے بیٹے سے نوازا۔ بیٹا پیدا ہونے کی مجھے خوشی اس لیے تھی کہ اب میں زندہ رہوں گی۔ بیٹا بھی بہت خوبصورت تھا۔ بیٹا پیدا ہونے کے بعد کوٹھے کی مالکن نے مجھے کہا کہ تمہیں اب یہاں سے جانا ہوگا، اور یہ بات تو مجھے پہلے سے معلوم تھی، لیکن میں نے ان سے درخواست کی کہ صرف آج کی رات مجھے یہاں رہنے دیں، کیونکہ میں سب سے ملنا چاہتی تھی، سب کے ساتھ وقت گزارنا چاہتی تھی۔
انہوں نے مجھ پر مہربانی کی، مجھے اجازت دے دی۔ وہ رات میرے لیے بہت عجیب تھی۔ اس رات ہمارے کوٹھے کا دروازہ نہیں کھولا گیا، کسی مہمان کو خوش آمد نہیں کہا گیا، بلکہ وہ رات وہاں کی تمام لڑکیوں نے میرے نام کر دی۔ وہ ساری رات ہم لوگوں نے بیٹھ کر باتیں کی۔ جیسے جیسے صبح قریب آتی جا رہی تھی، مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میری جان نکل رہی ہو۔ مجھے اب یہاں سے جانا تھا۔ فجر کے بعد میں نے اپنا اور اپنے بیٹے کا کچھ سامان اٹھایا اور اس کوٹھی سے باہر نکل آئی۔ اس سے پہلے میں جب بھی یہاں سے باہر گئی تھی تو گاڑی میں ہی گئی تھی، اور باہر جانا ہوتا تو کسی پارٹی میں ہی جانا ہوتا یا پارلر کے لیے جانے کے لیے ہوتا، لیکن آج یہاں سے اکیلے باہر جا رہی تھی، پر یہ قدم تو مجھے اٹھانا ہی تھا۔ بیٹے کو لے کر ان گلیوں سے نکلی، بار بار پیچھے مڑ کے دیکھ رہی تھی، لیکن واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا، اور مجھے رہ رہ کر وہ عورت یاد آ رہی تھی جس نے مجھے کہا تھا کہ دعا کرو تمہارے بیٹا نہ ہو۔ وہ شاید ٹھیک کہہ رہی تھی، بیٹی ہوتی تو ہم دونوں ماں بیٹی ایک دفعہ مر جاتے، لیکن اب مجھے پل پل مرنا پڑ رہا تھا، کیونکہ مجھے نہیں پتا تھا میں کہاں جاؤں گی۔ ایک چھوٹی سی ننھی سی جان کی ذمہ داری مجھ پر آ گئی تھی، اور میرے سر پر چھت بھی نہیں تھی۔ شاید اس عورت کے ساتھ بھی یہی ہوا ہوگا، اسی لیے وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ بیٹا نہ ہونے کی دعا کرنا، لیکن جو ہونا تھا ہو چکا تھا۔ وہاں سے نکلنے کے بعد میں چلتی رہی، لیکن اتنی زیادہ چلی کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، میں زیادہ نہیں چل سکتی تھی۔ میں اس لیے سڑک پر بیٹھ گئی۔ میری منزل تو کوئی تھی نہیں، میں کہاں جاتی؟ تھوڑی دیر کے بعد میرے پاس ایک گاڑی آ کر رکی۔ اس میں بیٹھے ہوئے آدمی نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کو کہاں جانا ہے؟ میں نے اس سے کہا کہ مجھے کہیں نہیں جانا۔ اس نے کہا کہ یہ سڑک بہت خطرناک ہے، بالکل سنسان رہتی ہے، یہاں ڈاکوؤں کا راج ہے، اس لیے آپ یہاں سے چلیں میرے ساتھ، آپ جہاں کہیں گی میں آپ کو چھوڑ دوں گا۔ میں خاموشی سے اس کی گاڑی میں بیٹھ گئی اور میں نے اس سے کہا کہ مجھے کسی دارالامان میں چھوڑ دو۔ اس نے مجھے اس بات پر کچھ بھی نہیں کہا۔ میں اپنے بیٹے کے ساتھ مصروف تھی۔ مجھے یوں لگا کہ جیسے اس شخص کے ہاتھ میں کچھ تھا جو اس نے میری ناک پر لگایا، اور اس کے بعد مجھے کچھ ہوش نہیں رہا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میری دنیا لٹ چکی تھی۔ میرا بیٹا میرے پاس نہیں تھا اور میں ایک تہہ خانے میں بند تھی۔ تہہ خانہ اس لیے کہ جب کمرے کا دروازہ کھول کر باہر نکلی تو وہاں صرف سیڑھیاں تھیں جو اوپر جا رہی تھیں، اور ان کے ساتھ ایک دروازہ لگا تھا جو کہ باہر سے بند تھا۔ میں نے دروازہ بجایا لیکن کسی نے بھی دروازہ نہیں کھولا۔ آوازیں دی لیکن سب بے سود، اور دوسرا بیٹے کا غم مجھے کھائے جا رہا تھا۔ مجھے اپنی پرواہ نہیں تھی، کیونکہ میں کون سا کوئی عزت دار لڑکی تھی جسے عزت کا خوف ہوتا، لیکن جس کی وجہ سے میں اپنے ٹھکانے سے نکالی گئی وہ میرے پاس نہیں تھا۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھلا تو دروازے پر جسے میں نے دیکھا اسے دیکھ کر یوں لگا جیسے کمرے کی چھت میرے سر پر آ گری ہو۔ دروازے میں وہی خاتون کھڑی تھی جو میرے پاس تہجد کے وقت آیا کرتی تھی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ منع کیا تھا نا، بیٹا پیدا مت کرنا، کر لیا بیٹا پیدا، اب بھوک دو۔ میں نے اس سے کہا کہ مجھے میرا بیٹا دو، جو تم چاہتی ہو میں وہ کروں گی، مجھے میرا بیٹا دو۔ اس نے مجھے اشارہ کیا کہ میں اس کے پیچھے آ جاؤں۔ میں چلنے لگی، اس کے پیچھے جانے لگی۔ ایک کمرے میں میرا بیٹا سویا ہوا تھا۔ اس نے کہا وہ رہا تمہارا بیٹا، جاؤ اپنے بیٹے کو اٹھا لو۔ میں تو دیوانہ وار بھاگتی ہوئی اپنے بیٹے کے پاس گئی، اسے اٹھایا، اسے چومنے لگی۔ میں بھول گئی کہ میرے پیچھے وہی خاتون کھڑی ہے اور مجھے ان سے سوال کرنا ہے۔ لیکن جب تھوڑی دیر بعد مجھے ہوش آیا اور میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ میں اپنے بیٹے کو اٹھا کر باہر نکل آئی۔ وہ ایک چھوٹا سا مکان تھا، اس مکان میں میرے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا، وہ عورت کہیں نہیں تھی۔ مکان کی دیواریں اتنی اونچی تھی کہ انہیں پھلانگ کر گھر کے باہر نہیں نکل سکتی تھی۔ مین گیٹ بھی کافی مضبوط تھا اور وہ باہر سے بند تھا۔ مکان چھوٹا سا تھا، ایک کمرہ، ایک کچن، باتھ روم اور بس، اس کے علاوہ اس مکان میں کچھ نہیں تھا۔ مجھے حیرت ہوئی کہ وہ عورت کون تھی اور وہ مرد مجھے یہاں کیوں لایا، اس عورت نے مجھے کیوں نکالا، اور پھر وہ مرد کون تھا جس نے مجھے بے ہوش کیا تھا اور یہاں لے کر آیا۔ لیکن خیر صرف ایک بات کی تسلی تھی کہ وہ جو کوئی بھی ہے جس نے مجھے اغوا کیا ہے وہ کم از کم ہم دونوں کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتا، ورنہ ابھی تک یقیناً مجھے اور میرے بیٹے کو مار سکتا تھا۔ جب میرا تھوڑا سا دماغ جگہ پر آیا تو میں نے پورے گھر کو دیکھا۔ کمرے کی الماری میں میرے بچے کی اور میری ضرورت کی تقریباً ساری چیزیں پڑی تھی۔ کچن میں کھانے پینے کا سامان پڑا ہوا تھا، یعنی کہ مجھے فوری طور پر کوئی خطرہ لاحق نہیں تھا۔ جو وہاں سے نکلتے ہوئے پریشانی ہو رہی تھی کہ میں کہاں جاؤں گی، بچے کو لے کر کہاں رہوں گی، وہ مسئلہ تو قدرت نے پہلے ہی حل کر دیا۔ لیکن مجھے یہاں کون اور کیوں لے کر آیا ہے یہ جاننا ابھی باقی تھا۔
मुझे यहाँ रहते हुए 2 हफ्ते हो चुके थे। उन 2 हफ्तों में उस घर में कोई भी नहीं आया, सिर्फ मैं और मेरा बेटा, हम दोनों ही रहते थे। चीजों की मुझे कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि वहां जरूरत की हर चीज मौजूद थी। किचन में हर किस्म का खाने पीने का सामान मौजूद था। लेकिन इंसान तन्हाई से तंग आ जाता है। मैं कब तक यहाँ तन्हा रहती? मुझे यहाँ से निकलने के रास्ते तलाश करने थे, लेकिन इसके बावजूद मैं कैद थी। बात करने के लिए मेरे पास एक मेरा बेटा था, जो कि मेरी बात का जवाब नहीं दे सकता था। 1 महीने के बाद मेरे पास खाने पीने का सामान खत्म होने के करीब था। यहाँ तक कि बच्चे के कपड़े और उसकी जरूरत की चीजें भी खत्म होने के करीब थी कि रात गए मुझे यूं महसूस हुआ कि बाहर का दरवाजा खुला हो। मजे की बात यह कि वो भी तहज्जुद का वक्त था। मैं भी यही सोच रही थी कि मुझे बाहर जाना चाहिए या नहीं, कि मेरे कमरे का दरवाजा खुला। क्योंकि मैं हमेशा से लाइट ऑन करके सोती थी, इसलिए मैंने दरवाजे की तरफ देखा तो वही औरत दरवाजे पर खड़ी थी। उसे देखते ही मैं फौरन भागती हुई उसके पास पहुंची। उसे कहा कि आज तुम मेरे किसी सवाल का जवाब दिए बगैर नहीं जा सकती। यहाँ चुप करके बैठो और मुझे बताओ कि ये सब क्या है, कौन हो तुम और यहाँ मुझे कौन लेकर आया है और क्यों लेकर आया है, मुझे सारी बातें बताओ। उस औरत ने कहा कि आज मैं तुम्हारे सारे सवालों का जवाब ही देने आई हूँ। सबसे पहले तो ये सुन लो कि मैं तुम्हारी माँ हूं और मैं भी एक तवाइफ थी। मेरे भी बेटा पैदा हुआ था, जिसकी वजह से मुझे उन गलियों से निकाल दिया गया था। लेकिन वहां से निकलते ही जिस तरह से तुम्हें बेहोश करके यहाँ लाया गया, मुझे भी लाया गया था और ऐसे ही एक मकान में रखा गया था जहां जरूरत की हर चीज मौजूद थी। हर महीने सामान आ जाता था, नए कपड़े आ जाते थे। जब मेरा बेटा 1 साल का हुआ तो मुझसे मेरा बेटा छीन लिया गया और मुझे दोबारा से तवाइफ बना दिया गया, और वो भी उसी मकान के अंदर जहां मैं कैद थी, जहां मेरी मर्जी नहीं चलती थी, जहां न जाने कौन कौन आ जाता था। मैं फिर हामला हुई, फिर मुझे तुम पैदा हुई। तुम्हारी पैदाइश के बाद भी यही किया गया। 1, 2, 3 महीने तक कोई नहीं आया, लेकिन उसके बाद जब तुम 2 से 3 साल की हुई तो तुम्हें भी छीन लिया गया, तुम्हें कोठे पर बिठा दिया गया। लेकिन मेरा बेटा कहाँ था? मुझे ये बाद में मालूम हुआ कि कोठे पर तमाम आने जाने वाले लोगों का हिसाब रखा जाता है, उनका बाकायदा डीएनए किया जाता है। जो बेटे पैदा होते हैं उनका डीएनए टेस्ट करवाया जाता है, और अगर वो किसी अमीर बाप के बेटे हों तो बाप को ब्लैकमेल करके उनसे पैसा निकलवाया जाता है। उनके बाप बहुत अमीर ना हो तो उन बच्चों को या तो भीख मांगने पर लगा दिया जाता है या फिर उनसे मजदूरी करवाई जाती है, यानी हर तरह से फायदा उठाना है। मैंने कहा कि अगर उन्होंने यही सब करना होता है तो ये ड्रामा क्यों किया जाता है कि बेटी पैदा हो गई तो माँ बेटी को मार देंगे, बेटा पैदा हो गया तो वहां से निकाल देंगे। उसने कहा कि ये कानून जब मैं नई नई इस दुनिया में गई थी तभी बना था, क्योंकि वहां पर इससे पहले ऐसा कानून नहीं था। वहां जिस औरत की बेटी होती थी उसे वहां की तवाइफ बना दिया जाता, लेकिन एक बाप ने अपनी सगी बेटी जो कि तवाइफ बन जाती थी उसके साथ रात गुजार ली। और इस तरह से होता था, कभी कोई भाई अपनी बहन के साथ, कभी कोई बेटा अपनी माँ के साथ रात गुजार लेता था। फिर इसी वजह से ये कानून बनाया गया। और तुम्हें एक बात बताऊं, आज तक वहां पर जिन औरतों को कैद किया जाता है उनमें से किसी की बेटी पैदा नहीं हुई, सबके बेटे पैदा हुए। और उनको जब वहां से निकाल दिया जाता है तो उसके बाद उनके साथ ये होता है जो तुम्हारे साथ हुआ, जो मेरे साथ हुआ। लेकिन माँ, आपने खुद ही मुझे कहा कि तुम्हारे साथ वो नहीं होगा जो मेरे साथ हुआ। हाँ, क्योंकि मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, इसलिए मुझे हर जगह आने जाने की आजादी है। मैं तुम्हें इज्जत दे सकती हूँ। मैं तुम्हें यहाँ से निकाल कर एक बस्ती में पहुंचा दूंगी। वहां तुम्हें खुद ही अपने लिए कोई काम ढूंढना होगा और अपने बेटे की परवरिश करनी होगी। मुझे ये बात मंजूर थी, इसलिए माँ की मदद से मैं वहां से भाग गई। गरीबों की बस्ती में गरीब औरत बनकर रहने लगी, जिसके हुस्न के कभी चर्चे होते थे अब वो लोगों के घरों में काम करती है और अपने बेटे को पालती है। क्योंकि ना ही मैं कोई नई तवाइफ जन्म देना चाहती थी और ना ही अपने बेटे को भीख मांगने पर मजबूर करना चाहती थी।